الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو آیہ مقدسہ میں نے مقدمے میں تلاوت کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی حقیقی بڑی کامیابی پالے گا۔ اس آیہ مقدسہ کا موضوع سخن جو ہے وہ زبان ہے، اور زبان جو ہے وہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کامیابی کامرانی کا سبب اور زینہ ہے۔ معاشرتی اصلاح، انسان کی انفرادی اصلاح کا بلا واسطہ، جس کو آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں، ڈائریکٹ اور بلا واسطہ تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ سیدھی سیدھی بات کرو، تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی بات کرو، اور اس سے ہوگا کیا؟ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی۔ یعنی سیدھی سیدھی بات کرنا مطلب کیا ہے؟ زبان کا استعمال اچھے سے کرنا، اس کا تعلق ہے اعمال کی اصلاح کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں زبان کی حفاظت اور اس کے استعمال کی طرف اور اس کے اچھے استعمال کی طرف رغبت دلائی ہے امت کی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 3406 یعنی 3406۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نجات کی کیا صورت ہے؟ یعنی نجات کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یعنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے 3407۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے، یعنی صبح جب بیدار ہوتا ہے، تو اس کے سارے اعضاء، سارے بدن کے اعضاء اس کے زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سکون کے ساتھ، انتہائی تحمل کے ساتھ زبان کو کیا گزارش کرتے ہیں؟ زبان کو وہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہ، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تیرے ساتھ جڑے ہیں، تیرے ساتھ بندے ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی، تیرے معاملات سیدھے رہیں گے تو ہم سب سیدھے رہیں گے۔ اگر تیرے اعمال ٹیڑھے ہو گئے، تو ٹیڑھی ہو گئی، تو تیرے ساتھ ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اب یہ زبان کا استعمال ہے، پورا بدن زبان کو یہ گزارش کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، جتنے یعنی زبان کو کے ٹیڑھے ہونے سے پورا بدن ٹیڑھا ہے، زبان کے سیدھے ہونے سے پورا جسم سیدھا ہے۔ کیوں؟ آپ اس کی زبان کی جو حساسیت ہے اس کو سمجھیں کہ دنیا کے اندر انسان جتنے گناہ کرتا ہے ان میں سے اکثر کا تعلق جو ہے، اب یوں سمجھے معاشرتی حوالے سے اور اسی طرح انسان کی انفرادی زندگی پر
معاشرتی بگاڑ کے معاملے میں، انسان کے اپنے انفرادی بگاڑ کے معاملے میں، انسانی اعضاء میں سے سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ زبان کا کردار ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ زبان سے کون کون سی ایسی خرابیاں ہیں زبان کی کہ جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بھی بگاڑ آتا ہے اور ہماری انفرادی زندگی میں بھی بگاڑ آتا ہے۔ آپ دیکھیں جھوٹ ہے، جھوٹ کا تعلق ڈائریکٹ زبان کے ساتھ ہے۔ غیبت ہے، غیبت کا تعلق ڈائریکٹ زبان کے ساتھ ہے، یعنی زبان نے کرنی ہے، جھوٹ زبان نے کرنا ہے۔ چغلی کرنی ہے، زبان سے ہونی ہے۔ گالم گلوچ ہونا ہے کسی نے کسی سے، زبان سے ہونا ہے۔ کسی کو برے ناموں سے پکارنا ہے، کسی کو جو ہے وہ کسی کو آر دلانے کے لیے اگر اس کو تانا دینا ہے، اس کو برے نام سے پکارنا ہے تو زبان سے پکارنا ہے۔ یعنی آپ ان گناہوں کو دیکھیں اور پھر ان کی جو ہے وہ معاشرے کے اندر خرابیاں دیکھیں کہ جھوٹ کی کتنی خرابیاں ہیں۔ تجارت میں جھوٹ آ جائے، تجارت تباہ۔ رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں جھوٹ آ جائے، ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے لگ جائیں، خاندانی نظام تباہ و برباد۔ دوستی میں، معاشرے کی جو ہے وہ آپس میں جو یگانگت ہوتی ہے، اب معاشرتی محبت اور انس ہوتی ہے، اگر جھوٹ آ جائے تو سب کچھ تباہ و برباد۔ اسی طرح غیبت ہے، غیبت سے پورا معاشرتی سکون تباہ و برباد۔ چغلی ہے، گالم گلوچ ہے، الٹے نام رکھنا ہے، کسی کو تانے دینا ہے، یہ ساری چیزیں معاشرتی سکون کو تباہ و برباد کرتی ہیں، اور ان ساروں کے پیچھے کیا ہے؟ زبان ہے۔ اس لیے پورے جسم کے اعضاء کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے ہیں، تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، جامع ترمذی کی 3408 ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے اپنی دونوں یعنی جبڑوں کے درمیان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی جو ضمانت دے گا، میں جنت کے لیے میں اس کا ضامن ہوں گا۔ یعنی انسان زبان کی ضمانت دے اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو جنت کی ضمانت میں دوں گا۔ زبان کی حفاظت کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، یعنی جتنے گناہ، اب زبان کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ انسان زبان سے جتنی زبان کی لغویات ہیں، جتنی زبان کے عیب ہیں وہ زبان سے ختم کر دیں، اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ اپنی زبان پر جاری کر لیں، تو زبان کی حفاظت ہے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بات جو ہے وہ ہماری لمبی ہو جائے گی۔ میں ایک اور حدیث پاک، دو حدیث پاک جو ہے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 3410 جامع ترمذی کی ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ مجھ سے ایسی بات بیان فرمائیں کہ جسے میں مضبوطی سے پکڑوں اور کامیاب ہو جاؤں، یعنی اس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ میرا رب حقیقی معبود اللہ جل شانہ ہے، اور اس عہد پر قائم رہو۔ پھر حضرت سفیان عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کو مجھ سے کس چیز کا زیادہ خوف ہے؟ یعنی میں اس عہد پر قائم رہتا ہوں کہ میں یہ اقرار کروں، اور اس اقرار کے بعد اس اقرار پر میں قائم رہتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، تو عرض کرتے ہیں آپ کو مجھ سے کس چیز کا خوف ہے؟ تو آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی، زبان کو تھام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے آپ سے سب سے زیادہ خوف اس زبان کا ہے۔ یعنی زبان جو ہے وہ انسان کی کامیابی اور ناکامی، اور یہ اس حدیث پاک میں جو کامیابی اور ناکامی ہے اس کا تعلق جس طرح معاشرتی زندگی سے ہے، اس دنیا سے ہے، اس سے زیادہ اس کا تعلق جو ہے وہ اخروی کامیابی سے ہے۔ یعنی یہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا نا کہ کس چیز کا خوف ہے، تو وہ خوف، اس خوف کا جو پس پردہ تعلق ہے وہ اخروی جو ہے وہ کامیابی اور ناکامی کے ساتھ ہے۔ یعنی انسان کی جو اخروی ناکامی ہے اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ انسان کی زبان کے ساتھ ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث پاک اسی جو ہے وہ ضمن میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی حدیث پاک ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 2616۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قریب ہوا، یعنی سفر پر تھے، تو کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوا،
ہم چل رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور رکھے، یعنی جنت میں لے جائے جہنم سے بچا لے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ اب اس حدیث پاک کے ایک ایک لفظ پر توجہ کیجیے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے کہ جس کے لیے اللہ نے آسان کر دیا، یعنی جس کو اللہ نے توفیق دے دی اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ ارشاد فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں کہ بھلائی کے دروازے کیا ہیں، بھلائی کے دروازوں کے بارے میں تعلیم نہ دوں؟ تو حضرت معاذ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدھی رات کے وقت یعنی تہجد کی نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیہ مقدسہ پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی اصل نہ بتاؤں اور اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دین کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے، یعنی اسلام، نماز اور جہاد کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس کی جو ہے وہ نصیحت فرمائی۔ اب یہاں پر اسلام سے کیا مراد ہے، یہ تفصیل طلب تھوڑا معاملہ ہے، یعنی دین میں اسلام نام ہے، مختصر یہ کہتا ہوں کہ اسلام نام ہے عمل کا، جو ہم عمل کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، معاشرتی حوالے سے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا، اب یہ توجہ سے سنیے گا، پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام، جہاد، ان ساری باتوں کا جو دار و مدار ہے وہ نہ بتاؤں؟ اس کا مطلب اب جو آنے والی بات ہے وہ ان سبھی سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام، سارے معاملات، جہاد، ہر چیز سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے۔ حضور نے فرمایا ان ساری چیزوں کا دار و مدار اس پر ہے۔ تو جناب معاذ عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان پکڑی، فرمایا اسے قابو میں رکھو، اسے قابو رکھو، اس کا خیال کرو، اس کی حفاظت کرو۔ تو حضرت معاذ، مختصر کرتا ہوں، حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، اس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے؟ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، لوگ اپنی زبانوں کا بویا ہوا، اپنی زبانوں کا کیا ہوا، ارشاد فرمایا اس کی وجہ سے، اپنی زبان کے استعمال کی وجہ سے فرمایا کہ لوگ اوندے منہ نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس قدر زبان کا استعمال جو ہے وہ سینسٹیو ہے۔ اسلام کے ہاں اسلام کتنی جو ہے وہ سختی کے ساتھ تاکیداً انسان کو جو ہے وہ اس کی نصیحت کرتا ہے۔ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کس طرح زبان کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ اب سامعین محترم، زبان کا استعمال یہ انسان کی انفرادی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، انسان کی معاشرتی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر جتنے بگاڑ ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ گالم گلوچ، یہ الٹے سیدھے نام رکھنا، ایک دوسرے کو تانا دینا، یہ ساری چیزیں زبان کے جو ہے وہ غلط استعمال ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اگر ہم زبان کی حفاظت کر لیں، اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کر لیں، تو بالیقین ہم بے شمار معاشرتی بگاڑ، معاشرتی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آخر میں صرف ایک عملی نسخہ جو میں عموماً ذکر کرتا ہوتا ہوں وہ کیا ہے زبان کی حفاظت کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو کثرت سے اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے۔
آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر درود پاک پڑھنے میں مصروف رکھے۔ ہاں، ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، ہم کہیں پہ آتے جاتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے ہم دوستوں کے ساتھ نہیں جا رہے ہوتے، اکیلے جا رہے ہوتے ہیں، تنہا جا رہے ہوتے ہیں، تنہا ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو ہم نے بائک پہ سفر کرنا ہے، گاڑی پہ سفر کرنا ہے، گاڑی میں بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہینڈ فری لگائیں گے، کیا سنیں گے؟ نعتیں سنیں گے، ذکر سنیں گے۔ بعض اوقات لوگوں کا جو جس طرح کا ذوق ہوتا ہے قوالی سنتے ہیں، یا بعض بیہودہ جو ہے وہ عموماً جس طرح ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رواج پا گئی ہیں، میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اس طرح کی لغویات سنتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی بجائے ادھر ہاتھ سے بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، تو ہم اپنی زبان پہ ہلکا ہلکا درود پاک پڑھتے رہیں، اپنی زبان کو ہم مصروف رکھیں اللہ کے ذکر میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس ذکر میں مشغول رکھیں گے تو بالیقین ہماری زبان جو ہے وہ لغویات اور بری باتوں سے بچ جائے گی، اور ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی عادت بھی پڑ جائے گی، اور بالیقین ہماری زبان کی وجہ سے جتنے ہمارے بگاڑ ہیں ہم ان سے بچ بھی سکتے ہیں، اور ہم حقیقی کامیابی کا لطف بھی پا سکتے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، درود پاک پڑھنے میں مشغول رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔